آمین آمین آمین. موجود شکر الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ سبحانہ وتعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صدق اللہ العظیم. اللہ کا فضل ہے ہم لوگ اس وقت مکہ المکرمہ میں ہمارے حاجی سلیم صاحب، الوالد بھائی، آمین بھائی، ہمارے امیر انجینئر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دل کو تکلیف دینے والی خبر ملی کہ ہمارے شہر کی ایک عظیم شخصیت حاجی شیخ رشید صاحب مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کا دنیا سے رخصت ہونا یقیناً ان کے تمام رشتہ داروں کے لیے، اہلیہ محترمہ، بچے بچیاں، دور نزدیک کے رشتہ دار بھائی، اور یوں کہوں کہ سارے شہر کے لیے ایک صدمے اور غم کا باعث ہے. لیکن کیا کریں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. مرحوم ایک لمبی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یقیناً آپ حضرات کا دل بہت ٹوٹا ہوا ہوگا. اس موقع پر ہمیں شریعت کی تعلیم کو دیکھنا چاہیے. اسلام میں کیا تعلیم دی گئی ہے، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس موقع پر ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں. تو قرآن میں تو یوں ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور ارشاد فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور قرآن حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے میرے بندے، کسی چیز کے چلے جانے پر اگر تو فوراً صبر کر لیں تو میں تیرے لیے جنت سے کم بندے پر راضی نہیں ہوگا. ان کے تمام رشتہ داروں کے لیے اور تمام عزیزوں کے لیے یہ موقع ہے کہ صبر کیا جائے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہا جائے. یہ اللہ کی مرضی تھی. آپ حضرات نے ان کی خدمت میں جو کرنا تھا آپ نے کیا، پیسے بھی خرچ کیے، خدمتیں بھی کی، لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی. ان کی موت کا وقت ان کے مقدر میں لکھا تھا، وہ آیا اور مرحوم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اللہ کی قسم ساری دنیا بھی اکٹھی کر لیتے، ان کی زندگی کے ایک سیکنڈ بڑھا نہیں سکتے تھے. ساری دنیا اکٹھی کر کے ان کی زندگی کے ایک سیکنڈ گھٹا نہیں سکتے تھے. جو وقت تھا وہ آیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اس موقع پر صبر کرنا چاہیے. ایمان والے کی اپنی یہی شان ہے. کہنے والے نے کہا تھا کہ جو بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. کہ جو اللہ کی مرضی وہ ہماری مرضی، ہم اپنے اللہ کی مرضی پر راضی ہیں. اللہ نے دیا، اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے لے لیا، اللہ کے عین انصاف ہے. لہٰذا آپ حضرات اس موقع پر صبر کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ والد کا دنیا سے چلے جانا یہ وہ خلا ہوتا ہے جو پورا نہیں ہوتا، اور یہ وہ درد ہوتا ہے جس کو اولاد بھول نہیں سکتی. تو اس موقع پر علماء یوں فرماتے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے نا تو اپنی مصیبت کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت میں تلاش کرنا. تمہارا درد تم پر آسان ہو جائے گا، تمہارا دکھ تم پر آسان ہو جائے گا. میں ان کے بچوں سے کہوں، ان کی بچیوں سے کہوں، ان کے بھائی اور دور نزدیک کے رشتہ داروں سے کہوں کہ آپ نے مرحوم کے ساتھ زندگی کے بڑے زمانے گزارے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا کے ساتھ زندگی کا کتنا زمانہ گزارا. ہم اللہ پاک کی حکمتوں کے قربان جائیں کہ ہمارے نبی کا تو وجود بھی دنیا میں نہ ہوا تھا کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. کیسا درد ہو حضور کو، کیسا غم حضور کو. کبھی تو اللہ کے رسول نے چھوٹے بچے نے مکہ میں دیکھا ہوگا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر عکاظ اور مجنہ کے میلوں میں گھوم رہا ہے اور فروٹس دلا رہا ہے، کھانے دلا رہا ہے، کھلونے دلا رہا ہے اور کاندھے پہ بٹھا رہا ہے، گود میں اٹھا رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا چھوٹے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کی یاد نہیں آئی ہوگی. کسی سے تو حضور نے پوچھا ہوگا کہ لوگوں میں نے اپنے والد عبداللہ کو نہیں دیکھا تھا، تم بتاؤ میرے والد عبداللہ کیسے نظر آتے تھے. کسی نے کہا ہوگا کہ بیٹا وہ تو بہت خوبصورت تھے، بڑی شان والے تھے اور بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل تھے. یہی درد تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اس لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. یہ کتنا درد والا جملہ ہے، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. اور آگے یوں فرمایا تھا کہ نہیں تو کم از کم میری امی تو ضرور زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور سورہ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے گھر میں سے پکارتی بیٹا محمد، میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا. تو یہ درد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا. لہٰذا صبر کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. اب مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. اب رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں.
ان کے لیے ایصال ثواب کریں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ شوق اور ذوق دیتا ہے کہ اپنے مرحوم کی دنیا سے جانے کے بعد وہ بڑے نیک کام کرتے ہیں کہ اس کا ثواب قیامت تک پہنچے. مسجد کی تعمیر کروا دی ماشاءاللہ, کوئی مدرسہ شروع کروا دیا, 10-15 بچوں کو حافظ عالم بنانے کا خرچہ اپنی گردن پر اٹھا لیا. اب یہ 10-15 بچے اپنے بعد پتہ نہیں کہاں تک اللہ کا دین لے کر چلیں گے, اور کتنے بچوں کو اور لوگوں کو عالم دین حافظ قرآن بنائیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اور اجر ماشاءاللہ مرحوم کو پہنچے گا. لہٰذا ان کے لیے دعائیں کی جائیں. تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں, ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے. ہمیں کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں گزرتے لمحوں کی ہر ایک چاپ سے میں ڈرتا ہوں, نہ جانے کون سا لمحہ اداس کر جائے, پتہ نہیں زندگی کا کون سا دن آخری بن جائے. ہمیں تعلیم دی گئی ہے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, صبح ہو جائے تو شام کی زندگی کا انتظار نہ کرنا. پتہ نہیں کب ہماری بھی زندگی کی شام ہو جائے. حدیث میں بتایا گیا کہ ہر آدمی کی قبر اسے روزانہ آواز دیتی ہے, آدم کی اولاد کیا تو مجھے بھول گیا؟ انا بیت الغربہ, انا بیت الوحدہ, انا بیت الدود, انا بیت التراب. آدم کی اولاد میں پردیس کا گھر, تنہائی کا گھر, کیڑوں کا گھر, مٹی کا گھر. ایک دن آئے گا کہ ہم بھی ادھر ہی چلے جائیں گے. کہنے والے نے کہا تھا دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے, باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے, دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. اللہ تعالیٰ سے دل سے ہم مکے میں دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, حسنات کو سیئات سے مبدل فرمائے, حسنات کو سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے, حسنات کو شرف قبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, جنت الفردوس میں اللہ ٹھکانہ دے, اور آپ تمام رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صدر جمیل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. آج میرے برادرزاد بڑے بھائی غازی مظفر صاحب کے میسج کے ذریعے یہ غم کی خبر ہمیں ملی ہے کہ شہر مالیگاؤں کے سابق ایم ایل اے علی جناب شیخ رشید صاحب کا کچھ دیر قبل انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا اس دنیا سے چلا جانا خانوادہ شیخ شفیع ہی کے لیے نہیں بلکہ شہر مالیگاؤں کے غریبوں کے ہمدرد, داد رسی کرنے والے علی جناب شیخ رشید صاحب کا چلے جانا پورے شہر مالیگاؤں کے لیے ایک عظیم نقصان ہے. آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے اوپر آپ کے جتنے بھی دور قریب کے رشتہ دار ہیں ان تمام ہی رشتہ داروں کو ہم خانوادہ غازی مبین احمد خان کی جانب سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ آپ تمام ہی لوگوں کو اس صدمے کے اوپر صبر جمیل عطا فرمائے. علی جناب شیخ رشید صاحب کا آپ کو اللہ پاک نعم البدل عطا فرمائے. یقیناً شیخ رشید صاحب کی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی. آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لوگوں کی خدمت کے اندر گزارا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آپ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ لوگوں کی خدمت کے اندر گزارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے, اور ہم اس پاک سرزمین مکۃ المعظمہ کے اندر رہ کر کے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں, اور آپ تمام کے لیے ہم تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے صبر کی تلقین کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.